أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتیبہ بن سعید، جریر، اعمش، ابراہیم، علقمہ حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو شاک گزرا اور وہ کہنے لگے کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے ایمان کو ظلم سے نہ ملایا ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے حضرت لقمان کا قول نہیں سنا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا تھا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ مسدد بشر بن مفضل، جریری، دوسری سند، قیس بن حفص، اسماعیل بن ابراہیم، سعید جریری، عبد الرحمن بن ابی بکرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، والدین کی نافرمانی کی جائے اور جھوٹی گواہی دینا۔ 3 بار آپ نے یہی ارشاد فرمایا یا فرمایا کہ جھوٹ بولنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بار بار فرماتے رہے، یہاں تک کہ ہم لوگ کہنے لگے کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو جاتے۔ محمد بن حسین بن ابراہیم، عبید اللہ، شیبان، فراس، شعبی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آیا اور دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبائر کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کسی کو اللہ کا شریک بنانا۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا کہ یمین غموس۔ میں نے دریافت کیا کہ یمین غموس کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کا مال ہضم کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ خلاد بن یحییٰ، سفیان، منصور و اعمش، ابو وائل ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارا مواخذہ ہمارے اعمال پر ہوگا جو ہم نے جاہلیت میں کیے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے حالت اسلام میں نیکی کی تو اس پر مواخذہ نہیں کیا جائے گا جو اس نے جاہلیت میں کیا ہے، اور جس نے حالت اسلام میں برائی کی تو اس کے اگلے اور پچھلے اعمال پر مواخذہ ہوگا۔ ابو نعمان محمد بن فضل، حماد بن زید، ایوب، اکرمہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت علی کے پاس زنادقہ لائے گئے تو ان کو حضرت علی نے جلا دیا۔ حضرت ابن عباس کو جب یہ خبر ملی تو کہا کہ اگر میں ہوتا تو ان کو نہ جلاتا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، بلکہ میں ان لوگوں کو قتل کر دیتا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنا دین بدل ڈالا اسے قتل کر دو۔ مسدد، یحییٰ، قرہ بن خالد،
حمید بن ہلال ابو بردہ حضرت موسیٰ اشعری سے روایت کرتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میرے ساتھ اشعریوں کے 2 آدمی تھے، ایک تو میرے دائیں ہاتھ کی طرف اور دوسرا بائیں طرف تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کر رہے تھے۔ ان دونوں نے درخواست کی کہیں کا عامل مقرر کر دیں، تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ، یا فرمایا کہ عبداللہ بن قیس۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، انہوں نے مجھے اپنے دل کی بات نہیں بتائی، اور نہ میں جانتا تھا کہ یہ دونوں کسی عہدہ کی درخواست کریں گے، اور میں گویا آپ کو مسواک کرتے دیکھ رہا تھا جو آپ کے ہونٹوں میں دبائے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم درخواست کرنے والے کو کبھی عامل نہیں بناتے، لیکن اے ابو موسیٰ، یا فرمایا کہ اے عبداللہ بن قیس، تم یمن کو جاؤ۔ پھر ان کے پیچھے معاذ بن جبل کو روانہ کیا۔ جب معاذ یمن پہنچے تو ابو موسیٰ نے ان کے لیے بچھونا بچھایا اور کہا کہ اترو، تو اس وقت ایک آدمی کو ان کے پاس بیٹھا ہوا پایا جو بندھا ہوا تھا۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ یہودی تھا، پھر اسلام لایا، پھر یہودی ہو گیا۔ ابو موسیٰ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت تک نہ بیٹھوں گا جب تک اس کو قتل نہ کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کا یہی حکم ہے۔ 3 بار یہ کہا، چنانچہ حکم قتل پر قتل کر دیا گیا۔ پھر ہم نے شب داری کا تذکرہ کیا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو رات کو عبادت کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور نیند میں اس چیز کی امید رکھتا ہوں جس کی بیداری میں رکھتا ہوں۔ یحییٰ بن بکیر، لیث، عقیل ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو عرب کے بعض لوگ کافر ہو گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے ابو بکر، آپ اس طرح لوگوں سے جہاد کریں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ کہیں۔ جس نے یہ کہا اس نے مجھ سے اپنی جان و مال کو بچا لیا مگر اس کے حق کے ساتھ، اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا واللہ میں اس سے جہاد کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، واللہ اگر یہ لوگ ایک بکری کا بچہ بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتے تھے مجھ کو نہ دیں گے تو میں ان سے اس نہ دینے پر جہاد کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ ابو بکر جو کہہ رہے تھے وہ صرف اس وجہ سے کہ اللہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ جہاد کے لیے کھول دیا ہے،
چنانچہ میں نے جان لیا کہ وہ حق پر تھے۔ محمد بن مقاتل، ابو الحسن، عبداللہ، شعبہ، ہشام بن زید بن انس بن مالک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ان کو بیان کرتے ہوئے سنا گیا کہ ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا اور کہا کہ السلام علیکا، تم پر موت ہو۔ آپ نے فرمایا کہ وعلیکا، تم ہی پر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو یہ جو کہتا ہے؟ اس نے السلام علیکا کہا۔ لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا ہم اس کو قتل نہ کر دیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر فرمایا کہ جب تمہیں اہل کتاب سلام کریں تو تم وعلیکم کہو۔ ابو نعیم ابن عیینہ، زہری، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ یہود کی ایک جماعت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ وہ لوگ اندر آئے تو کہا السلام علیکا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میں نے کہا تم پر ہلاکت ہو اور لعنت ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ رفیق ہے، ہر امر میں رفیق، نرمی پسند کرتا ہے۔ میں نے کہا آپ نے نہیں سنا جو انہوں نے کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی تو وعلیکم کہہ دیا۔ مسدد، یحییٰ بن سعید، سفیان، مالک بن انس، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود جب تم میں سے کسی کو سلام کرے تو وہ سلام علیکا، تجھ پر موت آئے کہتے ہیں، تم بھی وعلیکا کہو۔ اس کے جواب میں عمر بن حفص، اعمش، شقیق، حضرت عبداللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ گویا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نبی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا جن کو ان کی قوم نے مارا اور لہو لہان کر دیا، اور وہ اپنے چہرے سے خون صاف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے پروردگار میری قوم کو بخش دے کہ وہ لوگ ناواقف ہیں۔ عمر بن حفص بن غیاس، اعمش، خیثمہ، سوید بن غفلہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا جب میں تم سے کوئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کروں تو واللہ آسمان سے گرایا جانا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں آپ کی طرف جھوٹی بات منسوب کروں، اور جب میں تم سے اس چیز کے متعلق گفتگو کروں جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہے تو میں اس میں جھوٹ نہ بولوں گا، اس لیے کہ حدیث جنگ سے مختلف ہے، جنگ تو قریب ہے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا
کہ آخری زمانہ میں ایک قوم پیدا ہوگی جو نو عمر اور کم عقل ہوں گے، باتیں تو اچھے لوگوں جیسی کریں گے لیکن ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ حنوق یا حناجر کا لفظ فرمایا، وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ تم جہاں بھی ایسے لوگوں کو پاؤ قتل کر دو، اس لیے کہ قیامت کے دن اس کو اجر ملے گا جس نے انہیں قتل کیا۔ محمد بن مثنی، عبد الوہاب، یحییٰ بن سعید، محمد بن ابراہیم، ابو سلمہ عطا کے پاس آئے اور اس سے حروریہ کے متعلق پوچھا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا، حروریہ کیا ہے؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس امت میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے، یہ نہیں فرمایا کہ اس امت سے پیدا ہوں گے۔ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلہ میں حقیر جانو گے۔ وہ لوگ قرآن پڑھیں گے مگر اس طرح کہ ان کے حلقوں سے، یا فرمایا حناجر سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے، اور شکاری اپنے تیر کو اور اس کے پھل کو اور اس کے پروں کو دیکھتا ہے اور شک کرتا ہے کہ ان میں کچھ خون لگا ہوا ہے یا نہیں۔ یحییٰ بن سلیمان ابن وہب عمر اپنے والد کے متعلق بیان کرتے ہیں، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا اور حروریہ کا ذکر کیا تو کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ عبداللہ بن محمد، ہشام، معمر، زہری، ابو سلمہ، ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے کہ عبداللہ بن ذی القویصرہ تمیمی آیا اور کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عدل سے کام لیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ تیری خرابی ہو، جب میں عدل نہ کروں تو اور کون عدل کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب نے عرض کیا، مجھے اجازت دیں کہ اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو۔ وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے، اس کے پروں کو دیکھا جائے تو کچھ معلوم نہیں ہوتا، پھر اس کے پھل میں دیکھا جائے تو معلوم نہیں ہوتا، حالانکہ وہ خون اور گوبر سے ہو کر گزرا ہے۔ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ ان میں ایک ایسا آدمی ہوگا جس کا ایک ہاتھ اور ایک چھاتی عورت کی ایک چھاتی کی طرح ہوگی، یا فرمایا کہ گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہوگی اور ہلتی ہوگی، لوگوں کے تفرقہ کے وقت نکلیں گے۔ ابو سعید کا بیان ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی نے لوگوں کو قتل کیا، میں ان کے پاس تھا، اس وقت ایک شخص اسی صورت کا لایا گیا
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ ابو سعید کا بیان ہے کہ آیت وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ اسی شخص کے بارے میں نازل ہوئی۔ موسیٰ بن اسماعیل، عبد الواحد شیبانی یسیر بن عمرو سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سہل بن حنیف سے پوچھا کہ کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوارج کے متعلق کچھ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اپنا ہاتھ آپ نے عراق کی طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ وہاں ایک قوم نکلے گی، وہ لوگ اس طرح قرآن پڑھیں گے کہ ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا، وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے کہ جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ علی، سفیان، ابو زناد، اعرج حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ دو جماعتوں میں جنگ نہ ہوگی اور ان دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک حق پر ہونے کا مدعی ہوگا۔ اسحاق بن ابراہیم، وقیع، یحییٰ، وقیع، اعمش، ابراہیم، علقمہ، عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب پر یہ بہت شاق گزرا اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم میں سے کس نے اپنے نفس پر ظلم نہیں کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بات یہ نہیں جیسا کہ تم گمان کرتے ہو، وہ تو صرف یہ ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اے بیٹے اللہ کا شریک نہ بنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ عبدان، عبداللہ، معمر، زہری، محمود بن ربیع، عتبان بن مالک سے روایت کرتے ہیں، ان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ میرے پاس صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ایک شخص نے کہا کہ مالک بن دخشن کہاں ہے؟ تو ہم میں سے ایک شخص نے کہا کہ وہ منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ وہ لا الہ الا اللہ محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے کہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی اس کلمہ کو دل کے خلوص کے ساتھ کہے گا، اللہ قیامت کے دن اس پر آگ کو حرام کر دے گا۔ موسیٰ بن اسماعیل، ابو عوانہ، حسین فلاں سعد بن عبیدہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ابو عبد الرحمن اور حبان بن عطیہ میں جھگڑا ہوا تو ابو عبد الرحمن نے حبان سے کہا کہ میں اس بات کو جانتا ہوں جس نے تمہارے دوست یعنی
حضرت علی کو خون ریزی پر دلیر کر دیا ہے۔ حبان نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ تیرا باپ نہ ہو۔ ابو عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا ہے۔ حبان نے کہا کہ وہ بتا کیا ہے؟ ابو عبد الرحمن نے کہا وہ بیان کرتے تھے کہ مجھے زبیر اور ابو مرثد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا اور ہم سب سوار تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جاؤ یہاں تک کہ روضہ حاج میں پہنچو۔ ابو سلمہ کا بیان ہے کہ ابو عوانہ نے حاج کا لفظ ہی کہا تھا۔ وہاں ایک عورت ہوگی جس کے پاس حاطب بن بلتعہ کا خط مشرکین کے نام ہوگا، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ ہم لوگ اپنے گھوڑوں پر چلے یہاں تک کہ ہم نے اسے وہیں پا لیا جہاں کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا تھا۔ وہ اپنے اونٹ پر چلی جا رہی تھی۔ حاطب نے اہل مکہ کے نام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کے متعلق لکھا تھا کہ ہم نے کہا کہ کہاں ہے؟ تیرے پاس خط ہے۔ ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھا دیا اور اس کے کجاوے میں تلاش کیا لیکن ہمیں نہیں ملا۔ میرے ساتھی نے کہا کہ ہمیں اس کے پاس کوئی خط نہیں دکھائی دیتا۔ حضرت علی کا بیان ہے کہ میں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ نہیں کہا۔ حضرت علی نے قسم کھائی اس ذات کی جس کی قسم کھائی جاتی ہے اور کہا کہ تو وہ خط نکال ورنہ میں تجھے ننگا کر دوں گا۔ وہ عورت کمر کی طرف جھکی اور کمر سے ایک چادر باندھی ہوئی تھی، اس میں سے خط نکالا۔ یہ لوگ اس کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنین سے خیانت کی ہے، مجھے اجازت دیں کہ اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا کہ اے حاطب، تجھے اس چیز پر کس نے آمادہ کیا؟ حاطب نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے لیے کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا نہ رہوں، لیکن میں نے چاہا کہ اس قوم پر میرا کچھ احسان ہو تاکہ میرے اہل اور مال کی حفاظت ہو، اور آپ کے اصحاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کے کچھ لوگ وہاں نہ ہوں۔ اللہ ان کے ذریعے ان کے اہل و عیال کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک کہا، تم لوگ سوائے خیر کے اور کوئی بات نہ کہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ عرض کیا اور کہا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے کہا یہ بدری نہیں ہے، اور کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے حال سے آگاہ ہے، اور فرما دیا جو چاہو کرو، تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔